اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی علم کی بنیاد پہ، یہ بات تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک مادی علم، دیکھو انسان جو ہے وہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ ایک تو ہماری باڈی ہے نا، یہ باڈی کا علم ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے۔ اس مادی زندگی کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے یہ علم انجینئرز کے پاس ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے، سائنسدانوں کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ جو علم ہے جس کو ہم مادی علم کہتے ہیں، یہ کافر کے پاس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، بلکہ آج کل کے دور میں یہ علم کافروں کے پاس زیادہ ہے۔ میں بنات سے کہتا ہوں کسی نالائق مرد کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی انسان کے بچے کی چوتھی بن جاؤ۔ خواتین میں کیا مسئلہ ہے آج کل؟ اکلوتی بیوی بننے کا شوق ہے، بس یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی وہ جو تمہارے شوہر مل رہا ہے جو تمہارا اکلوتا ہوگا، شیئرنگ پہ شوہر لے لو، نہ اکلوتا شوہر چاہیے۔ اب وہ جوڑ کا ہے بھی یا نہیں ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا۔ ڈاکٹر لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے 8ویں بھگوڑے سے، جو 8ویں بھی نہیں پڑھ پایا، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ شیئرنگ پہ میاں لے لی۔ آخر میں آئیں گے، آخر میں اس پہ آئیں گے انشاءاللہ آخر میں۔ تو ایک انسان کا علم ہے مادی۔ مادی علم کیا ہے بھائی؟ سب کو پتہ ہے، کھانا پینا، کیا کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے، کتنی نیند صحت کے لیے ضروری ہے، آنکھوں کی بینائی کیسے برقرار رہتی ہے، بلڈ پریشر کیسے کنٹرول ہوتا ہے، یہ سارے علوم یہ مادی علوم ہیں۔ لیکن انسان کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ ہے روحانی پہلو۔ روحانی پہلو کا مطلب کیا؟ انسان کو تربیت کی ضرورت ہے اچھا انسان بننے کے لیے۔ دیکھو میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، جانوروں کے اندر جو خاصیتیں ہیں نا، جو سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں ان کے اندر، وہ کمپنی کی طرف سے بلٹ ان ہیں، ان میں چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر کتا وفادار ہوتا ہے، اس نے یہ وفا کہیں سے سیکھی ہے؟ پیدائشی وفادار ہوتا ہے وہ، یہ وفا اس میں تبدیل نہیں ہو سکتی، وہ وفادار تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو اس وفاداری پہ ثواب نہیں ملتا۔ لومڑی ہمیشہ چالاک تھی، چالاک ہے اور چالاک رہے گی۔ شیر بہادر تھا، بہادر ہے، بہادر رہے گا۔ تو جانور کی جو اندر کی صفات ہیں، جس کو ہم روحانی صفات سے تعبیر فی الحال کر دیتے ہیں، تو وہ تبدیل نہیں ہوتی، نہ ان کی تربیت کی ضرورت ہے، نہ ان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، وہ جیسے ہیں ویسے کے ویسے ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے جانور کی زندگی کا بس ایک ہی پہلو ہے، وہ پہلو ہے مادی۔ جانوروں کے ڈاکٹر آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی آپ نے سنا جانوروں کے پیر و مرشد ہیں بھائی؟ یہ جنگل کے مفتی صاحب ہیں، شیر ان سے پوچھتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کہ شیرنی کے کیا حقوق ہیں بھائی؟ ایک سوسائٹی میں اچھا بادشاہ کیسے بن سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، جنگل پہ کیسے حکومت کرنی چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، کس طریقے سے کھانا چاہیے، پہلے ایسے کوئی کھانے کا طریقہ جس سے جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ کوئی شعر میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر سنا آپ نے؟ شعروں میں کوئی روحانی طور پر ان کو گائیڈ کرنے والا؟ چوہوں میں کوئی سنا؟ بلیوں میں کوئی سنا؟ ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن انسانوں میں روحانی اعتبار سے بڑی قسمیں انسانوں کی، وفادار بھی ہیں، بے وفا بھی ہیں، شکر گزار بھی ہیں، ناشکرے بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، بزدل بھی ہیں، سخی بھی ہیں، کنجوس بھی ہیں، عادل بھی ہیں، ظالم بھی ہیں۔ یہ ساری قسمیں پائی جاتی ہیں انسانوں میں۔ تبھی انسانوں میں اچھے بھی ہیں اور انسانوں میں برے بھی ہیں۔ جانوروں میں اچھے برے نہیں ہوتے۔ اگر ہم کہتے ہیں نا میرا یہ بکرا بہت اچھا ہے، تو مطلب ہے موٹا تازہ بہت ہے، گوشت بہت نکلے گا اس میں سے۔ لیکن ہم جب کہتے ہیں میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تو مطلب یہ نہیں ہوتا کاٹو گے تو گوشت بہت نکلے گا اس میں، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وفادار ہے، خدمت گزار ہے۔ جانور میں اچھے کا مطلب کچھ اور، انسانوں میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ایک علم وہ ہے جو انسانوں کو اچھا بنانے کے لیے اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ وہ علم اللہ نے صرف پیغمبروں کو دیا ہے، اور پیغمبروں کے ذریعے وہ علم صرف اور صرف علماء کو دیا ہے، اور علماء میں ان علماء کو دیا جو سینہ بسینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ چلا رہا ہے۔ کیونکہ علماء کی بھی آج کل بہت ساری قسمیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں۔ علماء سے میری مراد مذہبی اسکالرز، جو کہتے ہیں ہمارے پاس علم ہے لیکن لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو علم ہے نا، روحانی علم، جس سے انسان اچھا یا برا بن سکتا ہے، یہ صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ بولو،
علماء کے پاس، یہ کسی اور کو اللہ نے دیا ہی نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو اس کی کیا دلیل ہے؟ انسان کے اچھے یا برے بننے کا علم اللہ نے علماء کے سوا کسی کو بھی نہیں دیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ غیر مسلم لوگ بھی تو بتا رہے ہوتے ہیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ آپ ان کے ملکوں میں جاؤ، وہ بتاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے، سچ بولنا اچھی چیز ہے۔ تو جانوروں میں سچے جھوٹے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں ہوتے، انسانوں میں ہوتے ہیں۔ تو دیکھو وہ بتا رہے ہوتے ہیں ملک سے محبت کرو، وفا کرو اور انسانیت کی خدمت کرو۔ کتنی اچھی اچھی باتیں وہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان باتوں کے لیے کسی مولانا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو مارکیٹ میں مولانا کی پھر کیا ضرورت ہے؟ جب مولانا کے بغیر سارے اچھے کام ہو سکتے ہیں تو مولانا کی مارکیٹ میں ضرورت رہی؟ ایک دفعہ میرا بیان تھا کہیں، تو وہ سارے عجیب سے لبرل سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، اور بیان تھا علماء کی فضیلت پر۔ اب یہ بڑا مشکل ٹاپک تھا کہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو مولانا مخالف لوگ ہیں، اور ان میں فضیلت کس کی بیان کرنی ہے؟ مولانا کی۔ اب میں اگر قرآن و سنت سے فضیلت بیان کروں گا تو وہ کون سا قرآن و سنت کو مانتے ہیں؟ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، ایک بڑی زبردست مثال اللہ نے اسی وقت میری کھوپڑی میں ڈالی۔ میں نے کہا دیکھو، اچھا میں مولانا ہوں تو مثال حلوے کی دوں گا میں، کیا خیال ہے؟ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو، اگر کسی نے آپ سے حلوہ پکانے کو، آپ سے کسی نے کہا کہ مزیدار سا حلوہ بنا کے لے آؤ، آپ نے اس حلوے میں سب کچھ ڈال دیا ہے سوائے میٹھے کے۔ حلوے میں جتنے لوازمات ہوتے ہیں، بادام پستے بھی ڈال دیے، دیسی گھی بھی ڈال دیا، 20 قسم کی چیزیں اس حلوے میں ڈال دیں، میٹھا ڈالنا بھول گئے آپ، تو اس حلوے میں ذائقہ آئے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں نے کہا کسی سوسائٹی میں، کسی معاشرے میں انسان کو انسان بنانے والی ساری چیزیں ہوں، قانون بھی مضبوط، بے روزگاری بھی نہیں ہو، اخلاق بھی بہت محنت کی گئی ہو اخلاق پہ، کہ بات ان ملکوں کے اسکولوں میں بچوں کو اخلاق سکھائے جاتے ہیں پہلی کلاس، بات کیسے کرنی ہے بیٹا، نائس ٹو میٹ یو، ایسے آپ نے اس طریقے سے بات کرنی ہے، ایسے روڈ پہ چلنا ہے، ایسے گندگی اگر پڑی ہوئی ہو تو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے۔ تو جتنے بھی حلوے کے لوازمات تھے سوسائٹی کو مزیدار بنانے کے لیے، وہ تمام کے تمام لوازمات کسی سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، لیکن مولوی نہیں ہے اس سوسائٹی میں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ سوسائٹی کیا ہوگی؟ پھیکی، بیکار۔ اب آپ دیکھو ان ملکوں میں، اس کلچر میں سب کچھ ہے، مولانا نہیں ہے، جس کے نقصانات کیا ہیں؟ بوڑھے ماں باپ کا ٹھکانہ بولو، اولڈ ہاؤس۔ کیوں؟ ماں باپ کے حقوق بتانے والا کوئی مولانا اس سوسائٹی میں نہیں ہے۔ ماں باپ کے حقوق یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے یا دین کا ٹاپک ہے؟ میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک صاحب نے کہا کہ میرے بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے لیکن مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا آپ کا بچہ جو کتابیں پڑھ رہا ہے اس میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں۔ جو چیپٹر وہ پڑھ رہا ہے اس پر اگر عمل نہیں کر رہا یا اس کی معلومات اس کو نہیں ہے تو پھر آپ اشکال کریں۔ وہ تو میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ رہا ہے، میڈیکل سائنس کی کتاب میں تمیز کا نام کا کوئی چیپٹر ہے، کوئی موضوع ہے؟ ماں باپ سے تمیز سے بات کرنے کے پر کیا ثواب ملے گا، بدتمیزی سے بات کرنے پر کیا گناہ ملے گا؟ یہ سائنس کا ٹاپک ہے کیا؟ سائنس کے کسی شعبے کا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ جو پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں نے کہا آپ اشکال کریں۔ تمیز کے لیے یونیورسٹی یا کالج نہیں ہے، تمیز پڑھانے کے لیے علماء کے پاس بٹھانا پڑے گا، وہ تمیز پڑھائیں گے۔ تمیز مذہب کا موضوع ہے، اور مذہب سکھانے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں۔ تو جس سوسائٹی میں علماء نہیں ہے اس سوسائٹی میں زنا اتنا زیادہ پھیل چکا ہے، اتنا زنا ہے کیونکہ کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کا بدترین راستہ ہے۔ کوئی اس سوسائٹی میں یہ بتانے والا نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس کی نظر میں زنا اور نکاح میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کے یہاں بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوتے ہیں لیکن انہیں کیا پتا کہ یہ کتنی بری چیز ہے۔ وہ تو انسان کو ایک جانور کی حیثیت، جن سائنسدانوں کا یہ نظریہ ہو کہ انسان بندر سے وجود میں آیا ہے اور خود بخود وجود میں آیا ہے، تو وہ انسان کو مہذب بنانے کا کوئی تصور ہوگا ان کے دماغ میں؟ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ جب کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہو تو آپ کیا کہتے ہو؟ یار تیرا باپ بڑا نیک آدمی تھا، تجھے ایسی حرکتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، یہی سکھاؤ گے نا؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ سیدہ مریم پہ جب تہمت لگی تو لوگوں نے کس کا حوالہ دیا؟ ماں اور باپ کا حوالہ دیا۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے ہم بندر کی اولاد ہیں تو پھر ہمیں کیا تانا ملے گا؟ تیرا باپ بندر تھا، تجھے شرم نہیں آتی انسانوں والے کام کرتے ہوئے ہیں؟ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کام پھر وہی کرنے چاہیے جو کس کے کام ہوتے ہیں؟ بندروں والے کام کرنے چاہیے ہمیں۔
تو جب انسان بندر کی پیداوار ہے اور بندر سے وجود میں آیا ہے، سائنس تو آج کل یہ کہہ رہی ہے، حالانکہ یہ ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے، سائنس سے ثابت نہیں ہوا ہے، یہ ہوائی باتیں، ہوائی فائرنگ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اگر یہ فرض کر لیا جائے، وہ تو یہی سکھا رہے ہیں کہ ہم خود بخود وجود میں آئے ہیں، خود بخود آٹومیٹیکلی ایسے آہستہ آہستہ بندر سے ہوتے 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 جمشید صاحب وجود میں آ گئے. ہاں جمشید کے علاوہ بھی، جمشید تو ایک کردار ہے. تو جب یہ بات ہم نے تسلیم کر لی اور یہ بات مان لی، تو پھر کیا نکاح اور زنا میں کوئی فرق رہا؟ پھر بولو، کوئی فرق نہیں. شراب بھی پئیں گے، زنا بھی کریں گے، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں پھینکائیں گے، جا کے خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی کر دی، تباہ کر دیا. مردار کھا رہے ہیں، ایسے گند اب سوسائٹی میں کھائے جا رہے ہیں. کتے پکڑ کے ہانڈی میں ڈال دیا، زندہ کتا اسی میں کھول رہا ہے، اسی میں مر رہا ہے، پھر اس کا گوشت وہ بھی زندہ ہے اور کھایا جا رہا ہے اس کا گوشت. ہومو سیکشولیٹی، مردوں سے شادی کو لیگل کر دیا، عورت سے شادی، ہر برائی جو انسانیت کے لیے بدنما داغ ہو سکتی تھی، وہ برائیاں جس پہ اللہ نے پوری قوموں کو اٹھا کے پٹخ دیا ہے، ان برائیوں کو پہ لیگل ان کو کر کے اس پہ بعض ملکوں میں تو نیشنلٹی ان برائیوں کی بیس پہ مل رہی ہے کہ آپ یہ برائی کرتے ہو تو آپ کو ہم ویزا بھی دیں گے، آپ کو نیشنلٹی بھی دیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی، تہذیب یافتہ ہونے کے لیے دین کے علم کی، وحی کے علم کی ضرورت ہے. اس کے بغیر انسان کا بچہ نہیں بن سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تبھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کو دنیا کا علم بھی دیا، لیکن بہت سوں کو نہیں بھی دیا. لیکن دین کا علم، حلال و حرام کا علم اللہ نے ہر پیغمبر کو دیا ہے. مادی علم کسی پیغمبر کو ملا، کسی پیغمبر کو نہیں ملا. دین کا علم اللہ نے ہر پیغمبر کو دیا ہے. کیوں؟ پیغمبر کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ انسانیت کی اصلاح، اور وہ وحی کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو آپ جس علم سے وابستہ ہو وہ سب سے سپیریئر ہے، سب سے بڑا علم ہے، کیونکہ وہ انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے. انسان کو فضیلت اس بیس پہ ہے کہ اس کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، ایک ناک ہے بھائی، تو یہ تو گدھے کی بھی ہوتی ہیں. کیا خیال ہے؟ کان تو گدھے کے بھی ہوتے ہیں. بھوک تو اس کو بھی لگتی ہے، گدھے کو، کھاتا وہ بھی ہے. آپ کا وہ گھاس کھاتے ہیں، ہم گوشت کھاتے ہیں. تو دنیا میں بہت سے انسان ویجیٹیرین ہوتے ہیں، وہ بھی گھاس کھاتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے وہ. تو انسان کو جو فضیلت ہے وہ دوسری مخلوقات پر فضیلت ہے، وہ انسان ہونے کی بیس پر ہے. تو انسان کو انسانیت کا علم سکھانے کے لیے اللہ نے وحی کو آسمان سے نازل کیا. آپ دیکھو، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخت. یہ پوری آیت، ایک انگریز نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی سوسائٹی میں نکاح کے بارے میں اتنی پابندیاں اخلاقی، اتنی پابندیاں، ان قوموں میں زنا ہے، نکاح نہیں ہے، اور ہمارے ہاں نکاح ہے، اور نکاح میں بھی کتنی پابندیاں اللہ نے لگا دی ہیں. ماں سے نکاح حرام، بیٹی سے نکاح حرام، پھپھی سے نکاح حرام، خالہ سے نکاح حرام. وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، سوتیلی بیٹی سے نکاح حرام، بہو سے نکاح حرام. یہ ساری پابندیاں جو اللہ تعالیٰ اتنی ساری لگا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو اگر مذہب کو ہم بیچ سے نکال دیں تو ہمارے پاس کیا معیار ہے کہ کس سے نکاح جائز ہے، کس سے ناجائز؟ کوئی معیار باقی بچتا ہے ہمارے پاس؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. آپ سائنس سے ثابت کرو گے، عقل سے ثابت کرو گے کہ کس سے نکاح لیگل ہونا چاہیے، کس سے نکاح اللیگل؟ کوئی معیار نہیں ہے. تو انسانیت کس تباہی پر پہنچے گی، آپ خود اندازہ لگاؤ. تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ کہ احساس کمتری میں مبتلا ہونا چھوڑ دیں. آپ یہ سمجھیں کہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہو سب سے زیادہ عزت والا علم، اور انسانیت کو جس علم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کون سا علم ہے؟ جو آپ حاصل کر رہے ہو. آج سائنسی ترقی ہے، کل نہیں تھی. تو بھی انسان زندہ تھے یا نہیں تھے؟ اس کے بغیر ہمیشہ سے انسان، جب بندر سے انسان سائنسی ترقی کے بغیر بن سکتا ہے، اتنی ترقی کر سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ سائنسدانوں نے جو انسانوں کو بندر سے بنایا، بقول سائنسدان کے کہ یہ پہلے بندر تھا پھر کیا بن گیا؟ انسان. تو یہ ترقی ہوئی نا. اتنی ترقی جب ہوئی تو اس وقت سائنسی ترقی تھی؟ تو آپ کہہ سکتے ہو بھائی یہ سائنسی ترقی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اتنا جو سر پہ اس کو مسلط کر لیا ہے نا کہ اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، تو اس کے بغیر تو بندر سے انسان بن گیا. نہیں سمجھ میں آ رہا آپ لوگ؟ تو اس ترقی کے بعد اگر انسان سے کوئی اور مخلوق بن جائے تو ہم مانیں گے بھائی ہے تو وہی نا. میں ایک گاؤں میں گیا جہاں نہ بجلی، نہ گیس، نہ ٹریکٹر، بالکل پسماندہ علاقہ.
ایک ہفتہ رہا میں گیا, کس سلسلے میں تھے وہ کس سلسلے میں تھا وہ آخر میں بتاؤں گا. میں کیوں گیا, اکیلا آدمی کیوں جائے گا ایسی جگہ پہ. یہ جو 4 شادیوں کی بات کر رہے ہو نا, ہم جو 4 شادیاں کی ہیں یہ ایسے ہی نہیں کی ہیں بیٹھے بیٹھے. ہمارے بعض علماء ہم نے دیکھے وہ کہتے ہیں یار آپ نے پتہ نہیں کیسے کر لی, ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری تو کوئی ہو نہیں رہی. تو میں کہتا ہوں آؤ بیٹھ جاؤ, آپ آرام سے تکیہ لگا کے لیٹ جاؤ. بیٹھنے سے نہیں ہو رہی تو لیٹ جاؤ, انشاءاللہ ہو جائے گا. تھوڑی ہوتا ہے بھائی, اس کے لیے بڑی ایک تاریخ ہے, پوری 20-30 کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. کتنی مارے کھائیں, کتنے تانے سننے کو ملے, بندوقیں نکلی ہیں, لیکن یہ جو کارواں تھا یہ آگے اپنے بھی خلاف ہو گئے. یہ پاگل ہو گیا ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ بھی کبھی بیٹھو کے بتائیں گے انشاءاللہ, آخر میں 5 منٹ میں انشاءاللہ. تو ایک گاؤں میں میرا جانا ہوا, تو وہاں میں نے دیکھا نہ ٹریکٹر ہے نہ بجلی ہے. اب تو آ گئی وہاں پہ بھی بجلی, گیس کا پتہ نہیں بجلی آ گئی ہے. اور ویسے پہاڑی علاقہ تھا تو ٹریکٹر تو ویسے چل ہی نہیں سکتا تھا ان پہاڑوں پہ, پوری دنیا سے کٹے ہوئے. وہ کیا کرتے تھے, مکئی اگاتے ہیں, جانور پالے ہوئے ہیں انہوں نے, انہی کا دودھ, انہی کا گوشت, دیسی مرغیاں رکھی ہوئی ہیں, انہی کے انڈے, اور اسی کا گھی نکالتے ہیں. بکریوں کے دودھ کا بھی گھی نکالتے ہیں. اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اندھیرا ہو جاتا ہے, سو جاتے ہیں, صبح صبح اڑ جاتے ہیں. عمریں میں نے دیکھی 80 سال, 90 سال, 95 سال, 100 سال. جب میں ایک ہفتہ وہاں رہا تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ تو سائنسی ترقی سے بالکل دور ہیں. تو جب یہ سائنسی ترقی سے دور ہو کے 100 سال کمبخت جی سکتے ہیں تو ہمیں سائنس نے دیا کیا ہے. میرا مقصد سائنسی علوم کی نفی نہیں ہے, اس کی اپنی ایک اہمیت ہے, لیکن جتنی اہمیت ہم نے سر پہ مسلط کر لیا نا اتنی ہے نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ ضروری ہے علوم. وہ اکثر میں لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک مولوی صاحب کشتی میں بیٹھے تو ملاح نے مولوی صاحب سے پوچھا, مولوی صاحب نے اس ملاح سے پوچھا کہ دین کا علم حاصل کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا کمبخت تو نے آدھی زندگی اپنی تباہ کر دی. آگے گئے, کشتی ڈوبنے لگی. تو ملاح نے مولوی صاحب سے کہا تیرنا آتا ہے, تیرنے کا علم حاصل کیا ہے آپ نے؟ کہہ رہے نہیں. کہہ رہے پوری زندگی برباد کر دیا. تو اہمیت تو بھائی سارے علوم کی ہے. ہم بھی بیمار ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, لیکن جب یہ علوم نہیں تھے تو بھی لوگ جی رہے تھے, 100 سال نکال جاتے تھے. اس کے سائیڈ افیکٹ بھی بہت ہوئے ہیں ہمارے معاشرے کو.